تو آج آئے ہیں امیر المومنین کے دربار میں، دیر میں آئے، پہلے بلائے گئے، اور ہم کل امیر تھے، سردار تھے، اور آج یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم پہلے آئے اور ہمیں ویٹنگ ہال میں بیٹھا کے رکھا گیا ہے، انتظار کرایا جا رہا ہے۔ انہی کے ساتھیوں میں ایک دلچسپ بزرگ بھی تھے، انہوں نے کہا اے ابو سفیان، اس میں شکایت کا کیا موقع ہے؟ فاران کی چوٹی سے اسلام نے آواز سب کو ایک ساتھ دی تھی، سب کو ایک ساتھ بلایا تھا، سب کو ایک ساتھ پکارا تھا۔ جس نے اسلام کی دعوت کو پہلے قبول کیا وہ دربار میں پہلے بلایا گیا، اور جس نے تاخیر کی اب اسے تاخیر سے بلایا جائے گا۔ اس میں شکوے کی بات کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی طلب کیا، مگر امیر المومنین عمر فاروق تو پہلے ہی سے لوگوں کے دلوں کے حالات کا جائزہ لے لیتے تھے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو سفیان کو ضرور یہ معاملہ شاک گزرا ہوگا۔ جیسے ہی یہ پہنچے فرماتے ہیں خباب، جب تم اسلام لائے تھے تو اسلام کے لیے تم کو کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑی، ذرا تم اپنا کرتا اتارو اور آج مجھے اپنی وہ یادگاریں دکھاؤ۔ خباب ابن الارت کہتے ہیں کہ امیر المومنین، جب میں نے رسول اللہ کی غلامی کا قلعہ اپنی گردن میں ڈالا تھا، جب میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اس وقت انہی ابو سفیان کے ساتھیوں نے مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹایا تھا۔ یہ دیکھیے، اپنی پیٹھ کھول دی اور اس پیٹھ پر گہرے گہرے زخم کے پرانے نشانات ابھی باقی تھے، جلے ہوئے چمڑے اور گہرائیاں اور عجیب طریقے کی کیفیت۔ فرمانے لگے، امیر المومنین اس پر ہاتھ پھیرتے، کبھی بوسہ دیتے، کہتے اے خباب، اللہ نے تجھے بڑی ہمت دی ہے، اللہ نے تجھے بڑی قوت دی ہے، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں اتریں، تو نے اسلام کے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان ساری تکالیف، ساری مشقتوں کو آسان کر دیا تھا اور اطاعت ان کے لیے اتنی قریب کر دی تھی دل سے کہ مشقتیں نہ اس کے لیے روڑا بن پا رہی تھی، نہ کسی قسم کی رکاوٹیں ڈال پاتی تھی۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ عقیدت ہی کی لہر تھی۔ تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ اطاعت، اسلام کا نظام اطاعت قائم ہے دل کے جھکاؤ پر، قلبی انبساط پر اور عشق رسول کے اوپر۔ اور جب یہ چیز ہوگی تو انسان کشاں کشاں اپنے نظام کی طرف لپکے گا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ اسلام کا نظام اطاعت ہے کیا؟ میں کہتا ہوں نظام اطاعت اسلام کا یہی ہے کہ تم اپنی ساری ضرورتوں کو اور اپنے سارے کاموں کو اللہ رسول کے حوالے کر دو۔ ادھر سے جو فیصلہ ہوا وہی تمہارا نظام ہے، وہی نظام زندگی ہے، وہی نظام عمل ہے، وہی نظام تجارت ہے، وہی نظام زراعت ہے، وہی نظام ریاست ہے، وہی نظام غربت ہے، وہی نظام رعایت ہے۔ سارا نظام ہمارا اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دو۔ اسی چیز کو تو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر کبھی غور کیا کہ اسلام کا معنی کیا آتا ہے؟ اسلام کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ لوگوں کو سلامتی دینا، یہ سلامتی دینا یہ تو اسلام کا وہ معنی ہے جو اصل معنی کی فرع ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معنی کا ایک معنی کا تأثر ہے یا اس کی تاثیر ہے اور اثر، ورنہ اصل معنی اسلام کا آتا ہے خود سپردگی۔ اسلام کا معنی ہے سر بطاعت نہادن، سپرد کر دینا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قال اسلم
اے ابراہیم تو اللہ کے حوالے کرا اپنے آپ کو۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ قال اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اپنی پوری شخصیت کو اس پروردگار عالمین، سارے عالم کے پروردگار کے حوالے کیا جس کا اس میں جلالت اللہ ہے، اس کے سپرد کر دیا سارا معاملہ۔ اس لیے اب جب یہ خود سپردگی ہوتی ہے تو اسی خود سپردگی کو ہم نظام اطاعت کہتے ہیں، یہی اسلام کا نظام اطاعت ہے۔ مگر آج دنیا نے اس کو ہمارے لیے ایک غلط پروپیگنڈے کے طور پر اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ بنیاد پرستی ہے، یہ اسلام بنیاد پرستی کا نام ہے، اور خود سپردگی یہ دہشت پسندی ہے، یہ گروہ بندی ہے۔ دنیا کے دھارے میں اور ماحول کی عکاسی میں انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تو بہتیرے ماحول ہیں، مگر ان ماحولوں میں ابھی کوئی بھی عقل مند یہ طے نہیں کر سکا کہ ہمارے یہاں کا قانون زیادہ صحیح ہے کہ تمہارے یہاں کا قانون زیادہ صحیح ہے۔ سارے قوانین تو عقلاء ہی نے بنائے، عقل مندوں نے بنائے، اور ان عقل مندوں نے بنایا کہ جنہوں نے کل جو قانون بنایا تھا آج اسے منسوخ کیا، اور آج جسے بنایا ہے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آئندہ کل اسے بھی ملتوی اور منسوخ کریں گے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ تو آپ کے قوانین کی تو یہ حالت ہے کہ روز آئے دن تبدیل ہو۔ دنیا کا ہر ملک عقل مند ہی لوگ تو چلاتے ہیں، ہر اسمبلی اور ہر پارلیمنٹ میں عقلاء ہی تو شرکت کیا کرتے ہیں، تعلیم یافتہ ہی لوگ تو جایا کرتے ہیں۔ مگر کیا معاملہ ہے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک کے قانون سے متصادم ہے تو ہم ان عقل مندوں کو صحیح مانیں یا ان عقل مندوں کو صحیح مانیں، اور کوئی تیسرا ملک ان دونوں عقل مندوں کے خلاف ہے، کوئی چوتھا ملک ان تینوں کے خلاف ہے۔ یہ اتحاد جب خود آپ نہیں پیدا کر سکتے تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ مگر میں نے یہ دیکھا کہ اسلام کا داعی جب کسی بات کو پکارتا ہے تو شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ایک لہر دوڑتی ہے، اور سب کے سب اس کے لیے اپنی گردنیں اطاعت قبول کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یورپ کا ایک مستشرق یہ کہنے پر مجبور نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دنیا تو عجائب و غرائب کا سرچشمہ ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ عجوبے یہاں پر پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے عقلیں حیران اور شستر ہو جاتی ہیں۔ مگر میں نے تاریخ عالم میں سب سے زیادہ حیرت انگیز، سب سے زیادہ تعجب خیز کوئی چیز دیکھی تو یہ دیکھی کہ عرب کی سرزمین پر ایک بے پڑھا لکھا انسان فاران کی چوٹی پر کھڑا ہوا، اور چند ہی دنوں میں اس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اپنی قوموں کی قطاریں ماننے والوں کا ایک جھرمٹ پیدا کر دیا، جنہوں نے سودائیوں کی طرح سے سارے عالم میں پھیل کر کے ان کا غلغلہ مچا دیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اسلام کے ماننے والے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اسلام کے جو حریف ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کا نظام اطاعت ایسا دلچسپ ہے کہ انسان کو خود اس کی طرف اپنے آپ کی کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ نظام اطاعت جاری ساری اور انسان کے دلوں کے اوپر حاکم تھا تو یہ انسان یہ دنیا کا حاکم تھا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے لرزہ بر اندام تھیں۔ ہمارے اسلاف نے اپنے اجلے کپڑوں سے اور اپنی بلڈنگوں سے، اپنی دولتوں سے اور اپنی پراپرٹی سے اسلام اپنا دبدبہ قائم نہیں رکھا تھا، بلکہ اپنے ان فرما بردار دلوں سے ساری دنیا کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کر کے رکھا تھا کہ جس کا شور آج تک بھی دنیا کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ اسی لیے تو آج کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیونزم ختم ہو گیا، لیکن آج اسلام دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب اسلام کے بنیاد پرست اگر یہ لوگ زندہ رہ گئے تو
इंसानियत की सोसाइटी को बिगाड़ के रख देंगे। मगर हमने देखा कि इस्लाम की सोसाइटी के अंदर जो आ गया, जिसने इस्लाम का निज़ाम इताअत कबूल कर लिया है, उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि वो जिस राह से गुजरा, उस राह के अंदर, उस राह में रहमतों की बारिश होने लगी। जिस राह से वो गुजर गया, वो अपने असरात छोड़ के गया। लेकिन हमने आज की सोसाइटी, यानी आज की वो गैर मुहद्दब सोसाइटी, जिसको तहजीब की सोसाइटी कहा जाता है, जिसको कानून की जुबान ने बड़ी गिराई दे रखी है, बड़ी वुसाअत दे रखी है, और जिसको दीदा दिलेरी का हक दे रखा है, आज उन लोगों को हम देखते हैं कि वो जिस राह से गुजर जाते हैं वहां पर बेचैनियां पैदा हो जाती हैं। वो जिस हल्के में बैठ जाते हैं वहां का मुआशरा खराब कर देते हैं। वो जिन लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर वो घुन बन करके दाखिल हो जाया करते हैं। ये ऐसा जरासीम हो गया है कि जिसने इंसानियत ही को पामाल कर दिया है। आज हमें समझ में नहीं आता कि ये दो टांगों पर चलने वाला इंसान भी है या कोई दरिंदा है, ये हमें समझ में नहीं आता। बिलाशुबहा इस्लाम के दाइयों को, इस्लाम के दाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को की कतारें देखें। जब इस्लाम की दावत दिलों के अंदर पैबस्त थी, उसी माहौल में तो यूरोप का वो हिस्सा जिसे रूम कहा जाता है फतह हुआ था। तो उस वक्त रूम के लोगों ने अपनी दोशीदाओं को बैठा दिया था। कहाँ? सारे बालाखानों पर, सारी छतों पर, शाहराहों पर खड़ा भी कर दिया। क्यों? कि इस्लाम का लश्कर आज शहर का जायजा लेने के लिए निकल रहा है। मगर उस वक्त देखा ये गया कि मुजाहिदीन और इस्लाम के मानने वाले लोग जब उन गलियों से गुजरे, सबकी नजरें झुकी हुई थी। कोई गली की बहारों को न देख सका, बिल्डिंगों को न देख सका, शाहराहों को गिन न सका, इमारतों की बुलंदी को न देख सका। निगाहों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहरा बैठा हुआ था। आज निगाहों के सामने वो नहीं थे, मगर पहरा था। क्यों पहरा था? कि निगाह के सामने न हो, मगर दिल के सामने तो मुस्तफा है, उनका जलवा कार फरमा है। तो हुकूमत यहाँ से तो होती है। बोलो, आज क्या है? किसी मुल्क को फतह करने के बाद आप देखते नहीं हो कि जालिमों ने कितने कितने मजालिम किए हैं। कोई भी मुल्क बड़ा ही तरक्की याफ्ता, बड़ा ही तहजीब याफ्ता, जब वो किसी मुल्क के ऊपर अपना कब्जा जमाता है, किसी खित्ते के अंदर दाखिल होता है, तो वहां पर गुनाहगार, बेगुनाह और वहां के सिपाही और रियाया का फर्क मिटा दिया करता है। लूट खसोट और लोगों की आबरूओं की पामाली, बच्चों को यतीम करना, ये सब कितना आसान उनके लिए हो जाता है। बल्कि आपको मैं बता दूं कि आज क्यों खामोश हैं जुबानें उन लोगों की जिन लोगों ने आज भूसनिया में और दूसरे भी कई मकामात पर मुसलमानों के साथ ज्यादती का मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है, और बरसहा बरस गुजर गए और आज तक वो सिलसिला जारी है। मगर आज क्यों नहीं इंसानियत नवाज शोबे आज हरकत में आते? बात क्या है? क्यों ये लोग खामोश हैं? और जरा सा एक भी कोई यूरोपियन, अमेरिकन कहीं पर किसी ने इगवा कर दिया और कहीं पर कोई बात पैदा हो गई, तो उस वक्त सारी मशीनरियां हरकत में आ जाती हैं। आखिर ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ करता है? मैं ये समझ रहा हूं कि आज सिर्फ ये सौतेलेपन का जो रवैया इख्तियार किया गया है, इस वजह से कि सारी दुनिया की कौमें इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर आज थोड़ी सी रिलीफ और थोड़ा सा ताउन अहले इस्लाम को मिल जाए, तो दुनिया के ऊपर अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को, अपने निज़ाम इताअत को नाफिज करने में ये देर नहीं करेंगे। और इसीलिए इन लोगों ने कहा कि ये बुनियाद परस्त कौम है। जरा एक बार दुरूद पाक इश्क मोहब्बत की फिजाओं में तहलील होकर बारगाह रिसालत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। रफीकान गिरामी, अब एक आखिरी नुक्ते पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं। आज इस्लाम के निज़ाम इताअत में
जो इस कदर तशद्दुद तफर्रुक पैदा हो गया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जहनों में ये खलजान या शुबहात पैदा होने लगे हैं कि इस्लाम के अंदर कोई खामी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लाम के मानने वाले लोगों में अब इस्लाम के कवानीन की इताअत का वो जज्बा न रहा जो आदे सहाबा में था, जो आदे ताबईन में था। नहीं, बल्कि आज से 100 साल पहले भी था, आज से 50 साल पहले भी था, आज से 25 साल पहले भी जो था, वो जज्बा आज न रहा। जरूर इस्लाम के अंदर कोई कसूर है, कोई फतूर है, कोई खामी है। आज इस्लाम के अंदर थोड़ी तब्दीली की जरूरत है। आज इस्लाम के कवानीन को कुछ नर्म करने की जरूरत है, इसकी पॉलिसियों को ढीला करने की जरूरत है। मैं बताऊं मोहतरम हज़रात, ये ढील मुआशरे में जो दी गई, इसी का ये नतीजा है कि आज दुनिया में जराइम बढ़ते जा रहे हैं। वरना हकीकत यह है कि जब कोई भी तहजीब के अंदर जरासीम, गंदे जरासीम पैदा होने लगे और जब तहजीब को परागंदा करने के आसार नुमायां होने लगे, पहले ही दिन अगर उसकी सरकोबी ना की गई तो उसका नतीजा बड़ा खतरनाक साबित हुआ करता है। आज हमारे माहौल में कुछ ऐसे ही कैफियतें पैदा हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसानों का ज़हन बिगड़ गया है, इसलिए वो इस्लाम का नाम लेते हुए भी इस्लाम के कवानीन का बागी है। हम ऐसे लोगों को इस्लाम नहीं कहा, वो हम इस्लाम का मुतीओ फरमाबरदार गुलाम नहीं मान सकते, बल्कि हम ये कहेंगे कि उसने एक सिर्फ अपना शनाख्त के तौर पर अपना नाम मुसलमान रख छोड़ा है। वरना इस्लाम की तहजीब को, उसके कल्चर को जब तक कि अपने दिलों में न उतारे, उस वक्त तक ये नहीं माना जाएगा। कि इसीलिए मैंने कहा था कि एक गुलामी का रास्ता होता है क्या, जिसको कहा जाता है खुदगर्जी, और एक गुलामी का रास्ता वो है जिसको अकीदत कहा जाता है। तो इस्लाम ने इखलास और अकीदत पर अपने निज़ाम इताअत को कायम किया है। और आज दुनिया के अंदर जितनी परागंदगी आप देखेंगे वो खुदगर्जी की बुनियाद पर है। हाँ, खुदगर्जी ने इंसान को आज दरिंदा बना दिया, खुदगर्जी ने कितने इंसानों को आवारा बना दिया, इस खुदगर्जी ने कितने इंसानों को जुआरी और कबाबी बना दिया, इस खुदगर्जी ने कितने इंसानों को जालिम और जल्लाद और खुरेस बना दिया, कितने इंसानों को चंगेज खां का भी हीरो बना दिया है। इसी खुदगर्जी ने इंसान को कितना हवसनाक और कितना खौफनाक बना करके रख दिया है। आज हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हमारे ये इस्लाम के निज़ाम इताअत के अंदर कोई खामी न थी। कोई खामी हो तो अक्ल की तराजू और अक्ल की कसौटी पर कस करके कोई भी बंदे खुदा हमारे सामने पेश कर, हम उसके लिए खत्ते गुलामी लिख देंगे। लेकिन सुन लीजिए कि आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा न हुआ, अलबत्ता बहुत से ऐसे मुस्तशरिकीन जरूर आए जिन्होंने इस्लाम के निज़ाम अखलाक की भी तारीफ की, इस्लाम के निज़ाम हया की भी तारीफ की, इस्लाम के निज़ाम खानादारी की भी तारीफ की, इस्लाम के निज़ाम हुकूमत व खिलाफत की भी तारीफ की, जिन्होंने इस्लाम के जज्बा इताअत की भी तारीफ की, जिन्होंने इस्लाम के हर गोशे पर तारीफ की है। आप मुझे बताएं ये कौन सा जज्बा है कि आज से चंद ही साल पहले की बात है, ये कई 100 साल पहले की बात नहीं मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के डॉक्टरों ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि शराब इंसान की अक्ल को कमजोर करती है, कल्ब के अंदर सौदावी कैफियत लाती है और इंसान की उम्र को कम कर देती है, इंसान की फिक्र में वो कमजोरी लाया करती है और नतीजे तक पहुंचने में इंसान के लिए वो थकन का एक जरिया साबित हुआ करती है। इसलिए शराब पर पाबंदी लगाई जाए। तो डॉक्टरों के मशवरे को कबूल करते हुए
قانون بنا دیا گیا کہ جتنے بھی بار ہیں، جتنے بھی شراب خانے ہیں، ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں اور شراب کے پینا جرم قرار دیا جائے۔ سارے بار بند ہو گئے، سارے شراب خانوں پر تالے چڑھ گئے، مگر جتنے شراب خانے چل رہے تھے لائسنس پر، اس سے بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ کھل گئے۔ اور اب پولیس نے راتوں کو سڑکوں پر کتنے مدہوش متوالے لوگوں کو شراب کے نشے میں دھت گرفتار کیا۔ پہلے دن چند لوگ، دوسرے دن کچھ زیادہ لوگ، تیسرے دن کچھ اور زیادہ لوگ۔ اب جیل خانے بھرنے شروع ہو گئے اور جیل کے اندر جگہ باقی نہ رہ سکے، تو اب پھر آوازیں گونجی قانون ساز اسمبلی کے اندر کہ یہ تو اس طرح سے ہم اپنی قوم کے اوپر کنٹرول نہ کر پائیں گے۔ سارے شراب خانے بند کرنے کے باوجود بھی یہ شراب کیسے لوگوں کو مل جاتی ہے، یہ کیسے لوگ پی رہے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شراب پر ہم تو پابندی لگا سکتے ہیں، مگر ہماری قوم شراب پینے کی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم قوم کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم اب اس پابندی کو اٹھاتے ہیں۔ جتنے لائسنس ضبط کیے گئے تھے سب واپس کر دیے جائیں، سب ان لوگوں کو دے دیے جائیں، سارے بار کھول دیے جائیں، شرابیوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ جس کو جی میں آئے وہ شراب پیے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے قانون بنایا اور قانون توڑا۔ کیوں قانون بنایا؟ کیوں قانون توڑا؟ قانون بنایا تھا اس لیے کہ قوم کا عقلی مفاد اسی میں ہے، اور قانون توڑا کس لیے آپ نے؟ اسی قانون کو منسوخ کیا کس لیے؟ آپ کا اپنا ذاتی مفاد تھا، خود غرضی پر آ گئے کہ ہم قوم کے نمائندے ہیں، اس لیے قوم کی خواہشات کا احترام کریں۔ مگر آؤ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ جماعت بھی دیکھو کہ جن کو گھٹی میں بھی شراب پلائی جاتی، سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد جو قطرہ ان کے حلق سے اترتا تھا وہ نہ شہد کا تھا نہ ماں کے دودھ کا تھا، بلکہ وہ شراب کا قطرہ اتارا جاتا تھا۔ بولو اب وہ لوگ کتنے عادی تھے شراب پینے کے؟ وہ لوگ وہ تھے کہ نماز بھی کے وقت میں بھی شراب پی لیتے تھے، مگر بعد میں ان کو روکا گیا تو رک گئے۔ وہ لوگ اپنی فرحت و تفریح کے موقع پر کھانے پینے کے بعد بھی وہ شراب پی لیا کرتے تھے۔ مگر آؤ میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناؤں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو طلحہ کے دوستوں کا جمگھٹا ہمارے گھر لگا ہوا تھا۔ ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ جام و مینا لو اور سب کو جام پلاتے جاؤ۔ شراب کے جام میں پیش کرتا گیا۔ اتنے میں گھر کے باہر گلی میں کوئی آواز سنائی دی۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اے انس ذرا باہر جا، دیکھ یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ باہر سے فوراً پلٹ کر آئے۔ انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس وقت اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ الا وان اللہ ورسولہ قد حرم الخمر، سن لو کہ آج اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا انس کہتے ہیں میرے سوتیلے باپ ابو طلحہ ڈنڈا لے کے اٹھے اور وہ شراب کے مٹکے پر ایک ڈنڈا رسید کیا۔ جن کے ہاتھ میں جام تھا، جام زمین پر پٹک مارا۔ جن کے منہ میں شراب کی گھونٹ تھی، فوراً انہوں نے کلی کر دی۔ اور اس روز مدینے کی گلیوں کا یہ حال تھا کہ گلی کے ہر حصے میں شراب کی ندی بہ گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون وہ بھی تھا جو امریکہ میں بنا اور چند دنوں کے بعد بگڑ گیا، اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ خود رسول پاک نے گلی کی مرضی جب بدلی نہیں جاتی ہے تو پھر اس کا رسول اپنا قانون کیسے بدل دے گا؟ وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، تم قوم کے نمائندے ہو، اس لیے
تمہاری قومیں بدلیں گی تو تمہارا نظام بھی بدلے گا، تمہاری ذہنیت بھی بدلے گی، تم خود اپنے ضمیر کے خلاف بولو گے۔ مگر جو خدا کا نمائندہ ہوگا، جو خدا کا نقیب ہوگا، جو خدا کا نائب ہوگا، جو خدا کا خلیفہ ہوگا، اس کے بتائے ہوئے قانون میں کبھی تغیر نہ آئے گا اور وہ تاثیر سے کبھی خالی نہ ہوگا۔ ایک انقلاب آفرین اس کا اعلان بھی ہوگا، ایک انقلاب آفرین اس کی تعلیم بھی ہوگی، اور ایک انقلاب انگیز ماحول پیدا ہو جائے گا، ایسا ماحول کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عرب کے وہ بدو ہیں، اور رفیقان گرامی، یہ عرب کے بدو، افریقی کے بربر اور یورپ کے فلسفی، یہ سب کے سب آخر کیا معاملہ ہے کہ چند ہی دنوں میں ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیوں ہوا؟ یہ کس نے انقلاب برپا کیا تھا؟ یہ کون سی تعلیمات تھی؟ انسان کے ضمیر کو للکارتا ہے اسلام۔ یہ کانوں سے نہیں متعلق ہے، یہ دل سے متعلق ہے۔ اس وجہ سے قرآن کے کو از اول تا آخر آپ پڑھ لو، قرآن میں کہیں یہ نہ کہا گیا کہ لوگوں تم اپنے کان سے سنو اور اپنی آنکھ سے دیکھو اور اپنی زبان سے بولو۔ یہ کہا گیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفقہون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتدبرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار۔ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن خطاب کر رہا ہے، کبھی فکر کو خطاب کر رہا ہے، کبھی بصیرت کو خطاب کر رہا ہے، کبھی عقل کو خطاب کر رہا ہے، کبھی قوت تدبر کو خطاب کر رہا ہے، کبھی انسان کی علم و دانائی کو مخاطب کر رہا ہے۔ یہ ہر جگہ یہ باطنی ہی قوت کو کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نظام کو باطن میں چلنا ہے اور باطن میں اس کی جڑوں کو پیوست ہونا ہے۔ جب باطن میں اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں تو اس کے برگ و بار آدمی کے جسم سے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادتیں اور قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہر قوم نے اپنے ہاں اپنے مذہب کی پابندی اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کو الگ الگ دو حصوں میں بانٹ کے رکھا ہے۔ آپ قوم یہود کو دیکھ لیں، قوم نصارہ کو دیکھ لیں، قوم ہنود کو دیکھ لیں، آپ جینیوں کو دیکھ لیں، آپ زرتشتوں کو دیکھ لیں، ساری دنیا کی قومیں مذہب ایک کیٹیگری میں اور دنیا کے معاملات دوسری کیٹیگری میں رکھے، مگر اسلام ہی ایک مذہب ہے جس نے انسانوں کی ساری دنیاوی ضرورتیں لا کر کے نظام اطاعت میں سمیٹ دی ہیں کہ ہم سن لو، ہم نے پابندی تمہاری بنیادی ضرورتوں پر نہیں لگائی ہے، تم کھاتے ہو، بھوک لگے گی، یہ فطرت ہے، مگر کھانا بھی ہوگا تو للہ رب العالمین، اور تمہیں سونا بھی ہے، پابندی نہیں ہے، للہ رب العالمین، تمہیں تجارت کرنی ہے، للہ رب العالمین۔ اس لیے ہم جب کوئی بھی کام اپنی معیشت کے لیے کریں گے تو اس میں دین کا پہلو تلاش کریں گے، یعنی اس دنیا کے کام کو ہم دنیا داری نہیں رکھیں گے، اس کو بھی دینداری بنائیں گے۔ تجارت کریں گے تو حلال و حرام کا زاویہ کھینچ کر کے ہم دونوں کا تفرقہ کر کے جب کھائیں گے پیئیں گے،
زراعت کریں گے، مکان بنائیں گے، دوستانہ کریں گے، دشمنی کریں گے، جنگ کریں گے، صلح کریں گے، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہم ہوئے، تم ہوئے، یا آسیے میں خار ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے، یا آسیے میں خار ہوئے، بک گئے روزے عدل پیر خرابات کے ہاتھ، بک گئے روزے عدل پیر خرابات کے ہاتھ. اور جب بکے تو پھر ایسا اثر کہ دنیا نے عزتوں کے خطبے پڑھے اور ہمارے گن گائے، اور یہ حال ہوا کہ سرکار آسی یہ کہنے پر مجبور نظر آئے کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات، یہ تھے حضرت صدر الشریعہ کے نور نظر محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری، جنہوں نے اپنے پرمغز عالمانہ محققانہ خطاب سے مجھے اور آپ کو نوازا. اللہ حضرت کا سایہ علیہ سنت پہ قائم اور دائم رکھے. معزز سامعین اکرام، اب یہ عظیم الشان کانفرنس اختتام پذیر ہو رہی ہے. اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا علامہ مفتی غلام سرور صاحب قادری سے کہ ایک نہایت عام قرارداد کے لیے تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا علامہ مفتی غلام سرور صاحب، خطیب اعظم ہڈل اسٹیٹ. معزز سامعین، جو قرارداد مجھے پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں، کفار یہود و نصارہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ مسلمان تقریباً ہر جگہ بن رہا ہے. کہیں ظلم و تشدد بمباری کر کے، گولہ بارود پھینک کر مسلمانوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہیں اقتصادی پابندیاں لگا کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں ایک قرارداد پیش عرض کر رہا ہوں